سوشل میڈیا پر دعوت اور تبلیغ کا ثواب. کیا سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تبلیغ کرنا باعث ثواب ہے؟ اور کیا اس پر بھی تبلیغ کا اسی درجے کا ثواب ملے گا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے؟ جناب علی صاحب، بالکل 100% اسی طرح ثواب ہے، بلکہ اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا پہ بے دینی کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے تبلیغ کے ثواب کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اور زیادہ ثواب ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب دشمن جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے نا آپ کے خلاف، تو اسی ویپن کو آپ اس کے خلاف استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، آپ کی کنٹری کی فورس کی دوسرے کنٹری کی فورسز کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور سامنے جو دشمن ہے وہ ٹینک اور توپیں لے کر آیا ہوا ہے، اور آپ یہاں غلیل لے کے لڑ رہے ہیں اس کے مقابلے میں، تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ. تو جو اسلحہ یا جس کوالٹی کا اسلحہ دشمن استعمال کر رہا ہے، جب تک آپ کے پاس اسی لیول کا ویپن نہیں ہوگا، اسی معیار کا ویپن نہیں ہوگا، تو آپ تھوڑی جنگ جیت سکتے ہو. تو یہ بھی ایک 5th جنریشن وار ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور میدانوں کی جنگیں الگ ہوتی ہیں، میڈیا کی جنگیں الگ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پریس ایجاد ہو چکا تھا، تو جو غیر مسلم تھے ان کی کتابیں پریس میں چھپ کے فوراً چھپتی، مارکیٹ میں آتی ہیں اور بک جاتی ہیں، اور جو مسلمانوں کی کتابیں تھیں وہ ہاتھ سے کبوتر کے قلم سے لکھی جا رہی تھی، اور وہ درختوں کو تراش کے قلم بنایا جاتا، پھر سیاہی میں ڈبو کے لکھا جاتا. وہ کتاب چھپتے چھپتے ٹائم لگ جاتا تھا. تو جو نظریات تھے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا، وہ تو بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلا ہے، اس کے جواب وہ اس رفتار سے پھیلے ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی یعنی شکست کی ایک بہت بڑی وجہ یہ چیز بھی تھی کہ وہ پریس کی طرف نہیں آئے، بہت دیر سے آئے. اب آئے ہیں تو کتنا ٹائم گزر چکا ہے. تو پریس سے بھی زیادہ اسپیڈ، پریس میں کتابیں چھپتی ہیں نا، اخبار چھپتا ہے، اس سے بھی زیادہ اسپیڈ ہے اس وقت سوشل میڈیا کی. کتاب چھپتی ہے، ٹائم لگتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے، اور آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، آپ ٹویٹر پہ ایک میسج چھوڑتے ہیں اور وہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں. تو اب اگر مسلمان سوشل میڈیا پہ اسلام کا دفاع نہیں کریں گے، اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے، جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے پروپیگنڈے کا مدلل جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے، تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب بھی ہمارے بہت سے سنجیدہ علماء، سنجیدہ دینی طبقہ سوشل میڈیا سے بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی آپ کے والد کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے مائک پہ، اور وہ جناب اسپیکر کے ذریعے اپنی بات پورے محلے تک پہنچا رہا ہے. آپ اس پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں بند کمرے میں بیٹھ کے، تو آپ اس پروپیگنڈے کا نہیں توڑ کر سکتے. آپ کو بھی وہی مائک استعمال کرنا پڑے گا جو وہ استعمال کر رہا ہے، یا اسی جیسا مائک استعمال کرنا پڑے گا. تو بند کمرے میں بیٹھ کے جو دین کی محنت ہے اس کی میں اہمیت کا منکر نہیں ہوں، اس کے اپنے فائدے ہیں جو علماء کر رہے ہیں، الحمدللہ کتابیں لکھ رہے ہیں، ریسرچ کا کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی، جیسے میں بات کر رہا ہوں، تو میں بھی تو ریسرچ سے فائدہ اٹھاؤں گا نا علماء کی، وہ تو کتابوں کی شکل میں ہوگی، تو اس کی اہمیت کا انکار کرنا مقصد نہیں ہے. یا میں بھی اگر کوئی مسئلے پہ تحقیق کروں گا تو وہ تو بند کمرے میں بیٹھ کے کتابوں سے ہی کر کے کتاب کی شکل میں ہی اس کو لکھوں گا، میں پھر بعد میں اس کو میں وائرل کروں گا. تو کتاب کی اہمیت، بند کمرے میں بیٹھ کے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اس کی اہمیت کا انکار کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے. اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن چونکہ اس کی طرف علماء کی توجہ ہے، دیندار طبقے کی توجہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کی طرف ابھی تک ہمارے دینی طبقے کی جتنی اہمیت اس کے دل میں ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. تو سوشل میڈیا پہ تبلیغ کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک جملہ بھی مجھ سے سنتے ہو تو پہنچاؤ آگے. کیوں؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ، اور ایک روایت میں ہے رب مبلغ اوعى من سامع، بعض دفعہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے اس کو کیچ کرتا ہے، پہنچانے والا اتنا اچھا عمل نہیں کرتا جتنا جس کو پہنچائی جائے وہ اس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے، وہ پک کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک بات آپ ایک آدمی کے کان میں کہتے ہیں، ایک بات آپ کہتے ہیں 100 آدمیوں کو بٹھا کے آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، 1 لاکھ کو بٹھا کے تبلیغ کرتے ہیں، جو عمل کرے گا آپ کو ثواب ملے گا. اور ایک بات سوشل میڈیا کے ذریعے ملینز لوگوں پہ پہنچتی ہے. تو آپ بتاؤ کون زیادہ اچھا تبلیغ کا کام کر رہا ہے؟ جو ملینز تک بات پہنچا رہا ہے، یقیناً وہ خیر کو بہت تیزی سے پھیلا رہا ہے.
تو 100 آدمیوں کو بٹھا کے بات کرنے کی اپنی ویلیو ہے, اس میں مجلس کا ایک اثر پڑتا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے لوگ تیار ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو کوانٹٹی کے اعتبار سے بات آپ کی زیادہ پھیلتی ہے. تو کوالٹی بھی مقصد ہے, وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک فیس ٹو فیس آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں. جیسے تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں, گھر گھر جا کے دعوت دینا, اس میں تھوڑے لوگ تیار ہوتے ہیں مگر کوالٹی ان کی اچھی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ زیادہ لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی ان کی. تو شریعت میں دونوں چیزیں مقصد ہیں, کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی. تو کوالٹی کے لیے آپ خانقاہی نظام ہے, دینی مدرسوں کا نظام ہے, علماء جو فیس ٹو فیس لوگوں کو جا کے سمجھاتے ہیں, اور کوانٹٹی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہے. بعض دفعہ اس میں کوالٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے, لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں بیان سن کے, لیکن بات آپ کی وائرل بہت ہوتی ہے, بہت پھیلتی ہے بات. تو چاہے کوئی عالم سوشل میڈیا کا استعمال کرے یا کوئی عامی آدمی, جہاں جہاں آپ خیر کی بات پہنچائیں گے آپ اپنے لیے ایک درخت لگا رہے ہیں خیر کا. تو فیس بک پہ کوئی اچھی بات پھیلانا, یوٹیوب پہ, انسٹاگرام کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا, اگر وہ خیر کی بات ہے, جتنے لوگ اس کو سنیں گے تو آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے درخت لگایا چرند پرند جب تک درخت سے کھائیں گے آپ کو قبر میں ثواب ملے گا. تو آپ جب خیر کا درخت سوشل میڈیا کے ذریعے لگائیں گے, اچھی بات کو کروڑوں لوگوں تک پہنچائیں گے, تو اس کا آپ کو قبر میں بہت فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی توجہ اس طرف ہے نہیں. دنیا دار لوگ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو. آپ دیکھیں کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لاکھوں لاکھوں روپے دیتی ہے گوگل کو. ایک اچار والی کمپنی بھی ہوگی نا, اچار بنانے والی, وہ بھی یوٹیوب کا استعمال, وہ ایڈ چلائے گی, گوگل کو لاکھوں روپے دے گی. وہ اس کو پتا ہے کہ میرا یہ ایڈ جب سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچے گا تو اس سے ہمیں جو پروفٹ ہوگا اس کے مقابلے میں یہ لاکھوں روپے کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن دین کی بات پہنچانے والے وہ اتنے ڈھیلے ہیں, اتنے سست ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو بھائی کیوں فائدہ نہیں ہے؟ جو کمپنیاں ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا, تبھی تو وہ پیسے دے دے کے ایڈورٹائزمنٹ کرا رہی ہیں. ان کو پتہ ہے ہر گھر تک ہماری کمپنی کی پروڈکٹ پہنچے گی, تو بہت سے لوگ نہیں خریدیں گے, لیکن 1% نے بھی خرید لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا. تو آپ سوچیں کہ آپ دین کی بات سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ملینز لوگوں تک پہنچائیں. 99% لوگوں نے آپ کی بات کو مسترد کر دیا, انہوں نے صرف سنی انسنی کر دی. 1% لوگوں نے بھی اگر اس بات کو سن لیا تو وہ 1% بھی تعداد میں ان لوگوں سے زیادہ ہوں گے جن کو آپ سامنے بٹھا کے بات سمجھا رہے ہو. تو یہ بہت بڑی ایک محرومی کی بات ہے کہ ہمارا دینی طبقہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہا. تو میں آپ کو ترغیب دوں گا, آپ علی بھائی کراچی سے ہیں, آپ کو اس طرف توجہ ہوئی تو پازیٹیو وے میں آپ کام کریں, اپنا چینل بنائیں. ہم نے تو اپنے چینل پہ یوٹیوب کا چینل بنانے کے طریقے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ دیندار لوگ اس طرف آئیں, وہ یوٹیوب پہ چینل بنائیں, ویڈیو کو وائرل کریں, اور بے شک اس سے پیسے بھی کما لیں, اپنا رزق کا ذریعہ بھی بنا لیں اس کو. کیونکہ جب انسان کسی چیز کو پیشہ بنا لیتا ہے تو کام میں جب آخرت کے ساتھ ساتھ اس کا معاش بھی وابستہ ہوگا تو کام میں جان پڑے گی, اسلام کو فائدہ ہوگا اس سے, تو اور زیادہ بات آپ کی دنیا میں پھیلے گی. تو دل جمی سے کام لیں گے آپ, اور یہ اس کے اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ آپ پیسے کما رہے ہیں تو دین کا کام پیسے کما کے کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ترغیب دیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جس نے فلاں کو قتل کر دیا میدان جنگ میں تو اس کا سارا مال اسی کا جس نے قتل کیا. اب صحابہ تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, بھائی دنیا بھی مل جائے گی, بھائی چلو جنت بھی مل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کافر کو جو اسلام دشمن ہے, جو جنگ میں لڑ رہا ہے, نبی نے آرڈر دے دیا ہے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ, جس نے کسی کو قتل کیا اس کا سارا مال غنیمت قاتل کے. تو صحابہ کو جوش آتا تھا اس سے کہ چلو جی میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں, جنت بھی مل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں جس کو ہم قتل کریں گے, جس بہادر کو, تو اس کا سارا مال بھی بلا شرکت غیر میرا ہو جائے گا. تو اس سے صحابہ کو موٹیویشن ملتی تھی اور خوشی سے لڑتے تھے. تو یہ کوئی اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ آپ اگر یوٹیوب چینل کے ذریعے پیسے بھی کمانا شروع کر دو, نیت آپ آخرت کی رکھو, اور آپ کو یار جب غریبی میں پیسے بھی مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس سے اور یہ بھی موٹیویشن کا ذریعہ بنے گی. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ چینل بنائیں, اور لیکن اس کو پازیٹیو وے میں کام کریں. اس میں فرقواریت اور اختلافی, جیسے بعض لوگوں نے دین کا لیبل لگایا ہوا مگر امت میں پھوٹ پیدا کر رہے ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. پازیٹیو وے میں کام کریں آپ, اچھی بات, خیر کی بات. قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے,
کہ اہل ایمان کی صفت میں اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا منافق جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتا. تو پتہ چلا بھائی کھانا کھلانا بھی غریبوں کو اچھا کام ہے، کھانا کھلانے کی ترغیبیں دینے بھی اچھا کام ہے. تو آپ اگر فیس بک پہ ایک ایسی حدیث وائرل کر دو جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہو، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، لاکھوں لوگوں نے وہ پوسٹ دیکھی، لاکھوں میں کسی ایک نے آپ کی پوسٹ دیکھ کر اس میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نے غریب کو کھانا کھلایا ایسے جیسے اللہ کو کھلا دیا اس نے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت میں کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا، میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پلایا. لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میری مخلوق بھوکی تھی تو جس نے اس کو کھلایا ایسے جیسے مجھے کھلا دیا. تو یہ حدیث آپ نے پھیلا دی. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اب لاکھوں لوگوں نے سن لی، دیکھ لی، کسی ایک کو بھی خیال آ گیا کہ یار چلو آج اس پر ہم عمل کرتے ہیں، فلاں غریب بھوکا ہے چلو ہم اس کو کھلا دیتے ہیں. تو فری میں آپ کو ثواب مل گیا کلک کرنے کی بیس پہ، یا ایک پوسٹ بنانے کی بیس پہ، یا جس نے اس کو پوسٹ کو شیئر کیا. جو شیئر کر رہے ہیں، جو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ 2 روٹیوں کے بدلے میں نا، جو روٹی ایک خرچہ ہو رہا ہے اس سیٹھ صاحب کا جو غریب کو کھلا رہا ہے اس کو بھی پورا اللہ اجر دے رہا ہے. جن نے اس پوسٹ کو شیئر کیا ہوگا، جو اس بندے تک پہنچی ہوگی جس نے کھانا کھلایا، سب کو ایک کلک کرنے کی بیس پہ اور اس کو شیئر کرنے کی بیس پہ فائدہ ہو رہا ہے. تو فری پھوکٹ کا ثواب ہے، لوگ برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کے خزانوں میں کمی ہے. اللہ کہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ جی اتنے لوگ کلک کریں گے اور اتنے لوگ اس پہ کھانا کھلائیں گے. تو کہاں معاذ اللہ نقل کفر گویا سمجھتے ہیں اللہ کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے. بھئی اللہ عالم الغیب ہے، اس نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے. تو خیر کی بات آپ کلک کر کے پھیلاتے رہیں گے، کسی نے بھی عمل کر لیا آپ کا فائدہ ہو گیا. اور یہ بھی ممکن ہے کوئی آدمی اس وقت عمل نہ کرے لیکن اس کے لاشعور میں وہ حدیث بیٹھ جائے، زندگی کے کسی موڑ پر اس کو خیال آئے اور وہ اس پر عمل کرے. تو جن نے وہ پوسٹ شیئر کی ہوگی سب کو ثواب ملے گا اس کا. کسی نے والدین کی فرما برداری پر کوئی حدیث پوسٹ کر دی کہ بھئی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اتنا ثواب ہے اس کا، تو شاید کسی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، تو آپ کے لیے کتنا ثواب ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے خیر کا کام نہیں کر رہے. دیکھو جب دنیا اللہ نے آسان کر دی نا اس زمانے میں، کیونکہ گناہ بہت آسان ہو گیا ہے نا. آپ یوٹیوب پہ فحش فلمیں دیکھیں، آپ ویب سائٹ پہ جا کے گندی چیزیں دیکھیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ جب آسان ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا کہ نیکیوں کی بھی قدر و قیمت بڑھا دو، نیکیاں بھی آسان کر دو. تو پہلے اتنے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا بہت مشکل تھا. اب اللہ نے کہا کہ بھئی جب گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے تو میں اپنے نیک بندوں کو بھی تو نوازوں نا، نیکی کو بھی آسان کرو. تو اب جہاں جہنم میں جانا بہت آسان ہو گیا میرے بھائی، جنت میں جانا بھی بہت ہی آسان ہو گیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ گناہ والے لوگ تو سوشل میڈیا کا زبردست استعمال کر کے جہنم کو بھر رہے ہیں، لیکن نیک لوگ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ فیس بک سے کیا ہوتا ہے، تو واٹس ایپ سے کیا ہوتا ہے. تو بیٹھو یار، تم بیٹھ کے اچھی پوسٹ کو کلک ہی کر لو اتنی دیر بیٹھ کے. گوگل میں ایک زمانے میں، اب کا مجھے پتہ نہیں، صرف کلک کرنے کے پیسے ملتے تھے. تو بعض لوگوں نے فیک آئیڈیاں بنا کے بس بٹن دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیسے مل رہے تھے نا. تو یہ آپ کو آخرت میں اچھی پوسٹ کو شیئر کریں گے، اچھے بیان کو شیئر کریں گے، اچھی چیزوں کو شیئر کریں گے تو بھائی اس کے آخرت میں پیسہ ملے گا. اور آخرت میں اگر آپ نے دنیا میں یہ نہیں کمایا نا یہ آخرت والا، تو آخرت میں بڑی محرومی ہوگی. تو بھرپور استعمال کریں علماء کی، اہل حق علماء کی پوسٹوں کو، حدیث کو، قرآن کو، اور کوئی بھی اچھی بات جس میں خیر ہو، کوئی میسج ہو جس میں خیر ہو، اس کو پھیلا دیں دنیا میں. میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں یار جن کو مختلف زبانیں آتی ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ یہ پیغام ایسا ہے اسلام کا کہ غیر مسلموں کو جانا چاہیے، آپ اس کا چائنیز زبان میں ترجمہ کر کے وائرل کر دو. آپ سمجھتے ہو یار یہ گوروں کے پاس بھی یہ پیغام اسلام کا جانا چاہیے، آپ انگلش میں ڈبنگ کرو اس کو بہترین آواز میں، خاندانی قسم کی ٹرانسلیشن ہو، امریکہ میں پھیلا دو اس کو، یو کے میں پھیلا دو. لیکن وہی ہے مسلمان نہ دین کا نہ دنیا کا. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، تبلیغ میں وقت لگا کر آئے، بڑے ماشاءاللہ ہینڈسم ہو گئے، موٹے ہو گئے نا، گول مٹول. تو تبلیغ میں جو بڑے حضرات اہل علماء ہیں یا اچھے لوگ ہیں وقت لگاتے ہیں، وہ تو بڑے طریقے سے وقت لگاتے ہیں. لیکن کچھ ہم جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں، تو وہ صاحب میرے جیسے نالائق تھے. وہ جناب 4 مہینے لگا کر آئے تو گول سرخ لال ٹماٹر، موٹے تازے، طبیعت میں ان کے مزاج بھی تھا. میں نے کہا بھائی آپ تو 4 مہینے کے بعد بہت ڈبل ہو کر آ رہے ہیں.
انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ انسان دبلا ہوتا ہے دو فکروں سے، یا تو دنیا کی فکر سے یا آخرت کی فکر سے. تو کہنے لگا کہ میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی. میں نے کہا پھر؟ کہہ رہے آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. یعنی میں نے ایسے ٹائم گزارا ہے کہ اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے وہ. تو ایسا ہی حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو بھائی زندگی میں کچھ چستی پیدا کریں. اور آخرت قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو دوڑ جبھی ہوگی جب آپ ہر میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کریں گے.